جو ضرب المثل چیزیں بن چکی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. جو سارا زمانہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے یا یہ بات بری ہے, تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. نشے کے بارے میں عام طور پر سوسائٹی میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ بری رائے پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود دنیا میں ان گنت لوگ پہلی فرصت میں نشے کی جانب اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ نشے کے بارے میں یہ بات بہت عام پائی جاتی ہے. ایوری ویئر چرس کے بعد چرسی یا اس طرح کے الفاظ. نشے کے مریضوں کے ساتھ کتنا تعصب پایا جاتا ہے سوسائٹی میں, اس کے باوجود بندہ اس گروپ میں شامل ہونے میں کوتاہی نہیں کرتا. پہلی فرصت میں سگریٹ, پہلی فرصت میں چرس, اور بڑے بڑے افسر بنتے ہیں جو بیوروکریٹ بنتے ہیں, سی ایس ایس کرتے ہیں, تو وہ گریڈ 17, گریڈ 18, گریڈ 19 تک پہنچتے پہنچتے پہلی فرصت میں وہ شراب کو گلے لگا لیتے. حالانکہ انہوں نے بھی سنا ہوتا ہے شراب کے بارے میں جو لفظ بولے جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ بولے جاتے ہوں گے, پر انڈیا میں بڑے لفظ ہیں جو شراب پینے والوں کے بارے میں بولے جاتے ہیں, اور اس کے باوجود انڈیا میں شراب کی بیماری بہت زیادہ عام ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں نشے کے بارے میں, آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگوں کو نشے سے باز رکھنے میں کامیاب نہیں ہیں. یہ ہے تشویش کی بات کہ یہ ساری باتیں جو کہ زبان زد عام ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے, اور کوئی بچہ جو ہے بچپن میں ایسا نہیں سوچتا کہ وہ بڑا ہو کے نشہ کرے گا, لیکن پھر وہ ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے نشے کے طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے. تو اس کی کوئی بہت گہری وجہ ہوگی, اور وہ وجہ ہے موڈ کی خرابی. موڈ کی خرابی, اور ہم سب کو موڈ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے, اور کچھ گھروں میں موڈ کی خرابی کا سامنا زیادہ ہوتا ہے, اور کچھ گھروں میں موڈ کی خرابی کا سامنا ذرا کم ہوتا ہے. تو جہاں ہم اپنے اس دشمن کو پہچان رہے ہیں جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں, وہاں ہمیں اس بات کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ موڈ کی خرابی کیا چیز ہے. غصے کے بارے میں تقریباً آپ سبھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ بہت بری چیز ہے, اور ہمارے گھروں میں غصہ بڑی عام بات ہے. طاقتور کا غصہ کمزور پہ نکلتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ غصہ نکلتا ہے, ملازموں پہ غصہ نکلتا ہے, خاوند کا غصہ بیوی پہ نکلتا ہے, اور گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے جو کو غصے والا مشہور ہوتا ہے, اور اس بندے میں کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. بائی پولر ایکچولی ملٹی پولر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے, بائی پولر کو بائی پولر کہنے سے بہت قباحت ہوتی ہے. بائی پولر جسے کہا جاتا ہے, بائی کا مطلب ہوتا ہے دو, یعنی یا تو موڈ اچھی طرف رہتا ہے یا موڈ بری طرف رہتا ہے, لیکن ایکچولی اس کا موڈ کئی جانب سفر کرتا ہے. وہ اچھی جانب یعنی خوشی کی جانب, وہ غم کی جانب, وہ غصے کی جانب جاتا ہے اس کا موڈ, رنج کی جانب جاتا ہے موڈ, امبیرسمنٹ کی طرف جاتا ہے, شیم کی طرف جاتا ہے, گلٹ کی طرف جاتا ہے, اور وہ کسی طرح سے بھی چین سے نہیں رہ سکتا, نہ چین سے رہنے دیتا ہے. اس چھت کے نیچے میرے سمیت جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریگولر نارمل سیمپل نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا, ایک ریگولر نارمل سیمپل نہیں ہے. نارمل سیمپل ہوتا ہے جو شہر میں آپ چھاپا مار کے لوگوں کو رستے میں سے پکڑ دے جائیں, تو اگر آپ 100 بندے پکڑیں گے تو اس میں جو بائی پولر ہوں گے وہ 5 ہوں گے, ٹھیک, 4 یا 5. تو اگر آپ بھاٹی دروازے جائیں گے یا اندرون شہر جائیں گے یا کرشن نگر جائیں گے, تو وہاں سے اگر آپ سیمپل پکڑیں گے تو وہ ذرا کم ہوں گے. لیکن اگر آپ جائیں گے ڈیفنس چلے جائیں گے, کراچی میں کلفٹن چلے جائیں گے یا گلبرگ چلے جائیں گے, تو وہ 100 میں سے اگر آپ پکڑیں گے تو 10-12 نکل آئیں گے, 15 نکل آئیں گے. اگر آپ لاہور سے ہٹ کے کسی گاؤں میں چلے جائیں گے تو وہاں پھر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہاں سے اگر آپ لنڈن چلے جائیں گے, نیو یارک چلے جائیں گے, تو وہاں پھر وہ تعداد زیادہ, کیونکہ یہ لوگ جو ہے
बाइपोलर माइग्रेट भी करते हैं। एक बाइपोलर के अंदर इतना इनिशिएटिव होता है, और बाइपोलर होना बुरा होना नहीं होता, बाइपोलर होना लाजवाब होना होता है, बाइपोलर होना बेहतरीन होना होता है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, एक बंदा है संबड़ियाल में रहता है, तो वो वहाँ उसको कोई रोज़गार नहीं है, और वो लाहौर आ जाता है तो कोई रोज़गार की तलाश में आता है, तरक्की करता है। एक और बंदा है, उसका दोस्त है वहाँ पे, और वो भी संबड़ियाल में रहता है, लेकिन उसको तरक्की का कोई शौक नहीं। वो कभी फूफी के घर जाके 5 दिन रह लेता है, कभी मामू के घर रह लेता है, कभी कहीं, वो चलता रहता है उसका सिलसिला। तो जो बंदा माइग्रेट भी करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन का ट्रेंड रखते हैं। ये एक निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, माइग्रेशन का ट्रेंड रखते हैं, पाकिस्तान से अमेरिका चले जाते हैं। पत्तोकी से एक बंदा उठता है, लाहौर आके पहले पढ़ता है, उसके बाद वो जनाब डॉक्टर बन के तो अमेरिका में जाके डैलस में जाके सेटल होता है, और वहाँ लोगों को हैरान कर देता है। तो ये बाइपोलर होता है। एक बंदा होता है जो शदरे पैदा हुआ है, सारी ज़िंदगी शदरे गुजार देता है, रावी का पुल पार करके लाहौर नहीं आता। आप मान सकते हैं इस बात को? आप आज भी जाके तजर्बा कर सकते हैं शादरे में, कि चलते हुए लोगों से पूछ लें कि तुहाडे चो लाहौर किन्ने किन्ने वेख्या है, तो आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो शदरे से कभी लाहौर ही नहीं आए होंगे। कई लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पूरा नहीं देखा होता, ठीक ठाक लोग होते हैं, कराची नहीं देखा, समंदर नहीं देखा। कई लोग हैं जिन्होंने ये शुमाली इलाका जात नहीं देखे होते, मरी से आगे कुछ नहीं देखा होता। वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तरक्की पसंद नहीं होते। तो ये जो बाइपोलर होना है, ये स्पेशल ब्रीड होना है। अच्छा, अब जो इस छत के लोग हैं, तो 4 में से 3 पेशेंट्स जो हमारे होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। यानी ये कहा जाएगा कि वो डिसऑर्डर में होते हैं, जिसकी वजह से वो नशा करना शुरू करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर बेहतरीन लोगों में से उनको होता है कि जो अपना ख्याल नहीं रखते, जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, रातों को देर तक जागते हैं और बेतहाशा फिर खाते हैं रातों को, फिर एक दूसरे से घर में लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, वर्जिश कोई नहीं करते, और वो फ़न करना चाहते हैं, बस फ़न करना चाहते हैं। उनके नज़दीक है कि इस दुनिया में आए हैं तो फ़न करेंगे, और इसमें वो कामयाब नहीं होते। जो लोग फ़न आफ्टर फ़न करते हैं, अमूमन वो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए डिस्कम्फर्ट होता है। आप में से किसी को पता है कि एक्सरसाइज करते हुए डिस्कम्फर्ट होता है? आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। एक्सरसाइज के अंदर कुछ मकाम ऐसे आते हैं, वैसे आसान तरीन एक्सरसाइज वॉक है, जिसमें ज़्यादा मुश्किल मकाम नहीं आते, लेकिन फिर ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, योगा एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें मुश्किल मकाम आते हैं। आपको सस्टेन करना पड़ता है, उस डिस्कम्फर्ट को सस्टेन करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब आप उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको राहत मिलती है, उसके फ़ौरन बाद आपको खुशी मिलती है। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहता और सोना भी नहीं चाहता, क्योंकि सोने से भी आपको फन करने का नया कोटा मिलता है। सोने के बाद जब आप जागेंगे तो आपको नया कोटा मिलेगा कि अब आप फन कर सकते हैं। और आप सोना भी नहीं चाहते, आप एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, और आप हर तरफ चौमुखी लड़ाई जारी रखते हैं, बीवी से लड़ना, खामद से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, हर एक से लड़ना झगड़ना शुआर बना लेते हैं। तो फिर जो बाइपोलर बंदा है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में चला जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग को इससे नुकसान पहुंचेगा कि वो नींद नहीं पूरी कर रहा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो डाइट सही नहीं ले रहा। क्योंकि जो लोग रातों को जागते हैं वो कोई वेजिटेरियन नहीं होते, जो रातों को जागते हैं वो पिज़्ज़े पसंद करते हैं, वो मटन कढ़ाई, ये चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं तो हम बहुत बदमज़गी का शिकार हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया। और जब बदमज़गी होती है, मूड ख़राब होता है, तो
پھر پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نشہ کر لیں، کہ 4 میں سے 3 ہیں جن کو اندر سے کچھ پامبڑ بلتے ہیں ان کے موڈ اور مزاج کے، اور چوتھا وہ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے نا کوئی کیا یار چل رہا ہے کریے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چل یار ہے کریے. تو کوئی ہوتا ہے نا کوئی بندہ وہ ہر ویلے ہوتا ہے کہ جو تسی کو وہ میں نال نہ تڑے، میری بھی گواہی پالو. تو سارے ایک ہی طرح نہیں ہوتے، 4 میں سے 3 ہوتے ہیں جو موڈ اور مزاج کی خرابیوں کا شکار ہو کے اس طرف جاتے ہیں، پر ایک چوتھا ہوتا ہے یعنی 25% لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی جمعہ جنج نال شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ونس وہ نشہ کرنا شروع کر لیتے ہیں تو نشہ اپنے لیے گنجائش بنا لیتا ہے، پھر جب وہ نشہ نہیں کرتے تو ان کا بھی موڈ پھر خراب ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ زندگی گزار رہا تھا اچھا بھلا اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر اس نے پیسے 4 آ گئے تو اس نے اے سی لگوا لیا اور اس نے 1-2 سال اے سی استعمال کیا. اب اس کو مالی نقصان ہو گیا ہے اور اے سی اس کا چھن گیا تو اس کو اے سی کی یاد آئے گی کہ نہیں، کیونکہ اس نے اب اے سی کا مزہ چکھ لیا. تو ایک دفعہ جب کوئی بلا وجہ چائے پینے لگتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی لوگ چائے پینے لگتے ہیں، خاص طور پر صبح چائے پینے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا نا، کہ آپ بالکل فریش ہیں تو پھر آپ چائے پئیں، اور شام کو بھی چائے پینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا کہ جب آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ چائے کیوں پئیں، آپ آرام کیوں نہیں کرتے. جو بائی پولر ہیں وہ لاجواب لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی گن ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی اسپیشل بات ہوتی ہے. تو جن کے اندر کوئی اسپیشل بات ہوتی ہے وہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. تو جن کے اندر کامیابیاں ہوتی ہیں وہی لوگ تو ہیں جو ڈیفنس میں شفٹ ہوتے ہیں. باقی تو بڑے لوگ ہیں جو کہ باپ دادا پردادا ان کے وسن پورے مصری شاہ میں رہتے ہیں تو وہ وہیں رہتے ہیں، ان کو اپنے پرانے محلے دار بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پرانے محلے داروں کو چھوڑ کے تو نئی لوکیلٹیز میں آ جاتے ہیں جہاں ان کو ترقی کے نئے مواقع نظر آتے ہیں، اور وہ ایسی لوکیلٹی میں آ جاتے ہیں جہاں لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے وہ اور ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کے خیالات اس طرح بھی تو بدلتے ہیں نا. تو دیہاتوں سے لوگ شہروں کو آتے ہیں لیکن سارے لوگ تو نہیں آتے. تو جو لوگ بھی ترقی یافتہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ نسبتاً کم کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ انسان اپنی جبلت کے مطابق اپنے لوکیلٹی ڈھونڈ لیتا ہے. اپنے دوست بھی آپ اسی طرح ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی ملتا جلتا سامان ہو. کوئی علاج کے اندر جو ہم انڈور میں کرتے ہیں وہ صرف واحد وجہ یہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ وہ آئے گا نہیں، جس کے بارے میں ہمیں کافی حد تک گمان ہو یا یقین ہو کہ وہ آ جائے گا، تو اس کو انڈور کرنے کی کوئی تک نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف اپنا، چونکہ اب ریٹ خراب ہو گئی ہوئی ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ریٹ خراب ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے بگننگ سے بگن نہیں کیا. اب ہم نے مسئلے کو پکڑا ہے بیچ میں کہ ریٹ کافی خراب ہو گئی ہوئی ہے. تو آپ یہ توقع تو نہ رکھیں کہ ریٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ اپنی ریٹ کو آج ہی اسٹیبلش کرنا چاہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے فساد ہو. لہذا تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کار چھڈ کے آنا ہے انہوں، آپ کا کام ہے اپنے حصے کا کام کر کے پھر صبر سے بیٹھ جانا. ٹف لو جو ہے یہ ایک پروگرام ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے کچھ پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز 12 کے قریب ہیں. پھر اس کے کچھ تبدیلیاں لانے والے معاملات بھی ہیں، وہ 5 کے قریب ہیں. اور یہ نیا طرز زندگی سیکھتے ہوئے آپ کو کوئی 2-3 مہینے تو لگیں گے، اور شروع میں آپ کو اس پرنسپل پہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنے کارآمد ہے، لیکن پھر یہ آپ کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کا اس پہ ایمان آنا شروع ہو جائے گا. تو ٹف لو یعنی ایک ایسی محبت جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر گرفت ہے، وہ سیکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی آپ نے ہمیشہ یا تو محبت کو دیکھا ہے اور یا پھر غصے کو دیکھا ہے
اور یا پھر دھمکیوں کو دیکھا ہے یا پھر دھکم پیل کو دیکھا ہے یا پھر رونا پیٹنا دیکھا ہے. تو جب آپ نے ساری زندگی یہ مناظر دیکھے ہیں تو ایک نئی چیز کی طرف قدم رکھتے ہوئے تھوڑا وقت لگے گا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ایک بیٹے کی اور باپ کی جو چپکلش ہے جو میں یہاں بہت دیکھتا ہوں، یہ بیٹے کی اور باپ کی جو چپکلش ہے جس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک اتنا پیارا رشتہ کہ جس میں ایک باپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے نکل جائے، اور وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ میرا بھائی میرے سے آگے سے نکل جائے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. یہ اور کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے جس میں بندہ دل سے بھی یہی کہے اور زبان سے بھی یہی کہے اور فعل سے بھی یہی کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ نکل جائے میرے آگے، یہ اس کو کھلی چھوٹ ہے، میری تھپکی حاصل ہے، میں بلکہ رک جاتا ہوں تاکہ یہ آگے نکل جائے. اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور بندہ بھائیوں کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے کہ وہ بھی ترقی کریں، پر پھر یہ سوچتا ہے کہ میرے سے ذرا کم، میں اگر 20 ہوں تو وہ 19 ہی ہو. سچی بات تو یہ ہے نا. تو دوست بھی دوستوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا دوست فیل نہ ہو، پاس ہی ہو جائے، پر وہ تو گولڈ میڈل لوے تے آئے تھے کتنے نہیں لکھے. دوست بھی نہیں ایسا سوچتے، ایک باپ سوچتا ہے. اور اس رشتے میں آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی بہت رنجش نظر آتی ہے. مطلب باڈی لینگویج سے بڑی مشکلات نظر آتی ہیں. ایک دوسرے سے مذاکرات کرنا مشکل لگتا ہے، مذاکرات کے اندر بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے بعض اوقات والد اور بیٹے کے درمیان یہ جو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ایک آگ لگی ہوتی ہے نا کسی باپ بیٹے کے رشتے میں، اس آگ کو بجھانا یہ بہت ضروری ہے. اور آگ بجھانے کی ذمہ داری میں فادر پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بیٹا جو ہے نا تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو طریقے نہیں اتنے آتے، اس نے دنیا داری کو بھی اتنا نہیں دیکھا ہوتا. والد نے بہرحال دنیا داری کو زیادہ دیکھا ہوتا ہے. اور اگر غصے پہ قابو پانے کا معاملہ ہو تو اس میں بھی باپ کو پہلے اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. اب اگر آپ غصے پہ قابو پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی باتیں ماننا شروع کر دیں. باتیں نہ مانیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں میں بات نہیں مان سکتا. اسرٹیونیس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نو کہیں اور منہ برا نہ بنائیں. لیکن جب ہم عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم نو کہتے ہیں تو نو کہنے سے پہلے ہم باقاعدہ ماحول خراب کرتے ہیں. ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بچہ آ رہا ہے نا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے آ کے کوئی فرمائشی پروگرام ڈالنا ہے، وہ ماں باپ دونوں پہلے ہی موڈ خراب کر لیتے ہیں. اور بیٹے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا موڈ ٹھیک کیسے کرنا ہے، وہ آتے ہی ایسی کو بات کرتا ہے جس سے موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتا ہے ان 200 کڈو پیسے. اور اس کے بعد والدین بات مان لیتے ہیں. جو نیچرل ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج سے ہوتا ہے، فیشل ایکسپریشن سے ہوتا ہے، ٹون آف وائس سے ہوتا ہے. بیچ میں ایک طنز ڈال رہے ہوتے ہیں ہم، ایک طنز بھی بیچ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑی خفیہ سی طنز. میں نے کئی دفعہ بیویاں آ کے بتاتی ہیں کہ خامد میرا برا بلا بولتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی فیلنگز بتایا کریں. اور وہ عام طور پر پھر بعد میں کہتی ہیں کہ جی جب میں خامد کو فیلنگ بتاتی ہوں کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے، میرا دل ٹوٹتا ہے. تو کہتا مینوں کی تیرا دل ٹوٹے، تیرا تے دل ٹوٹے ہی رہندا ہے ہر ویلے. تو بے شک یہ کہے گا خامد اپنی فیس سیونگ کے لیے، پر عملی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے رویے میں کچھ چینج آئے گی اور وہ چینج آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر چینج اور بہتر. اس کے مقابلے میں یہ کہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں خامد کو
کہ میرے بھی 5 ਭਰਾ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੁਲਾਨੀ ہے ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. جیسے آپ فٹ بال کھیلنا سیکھیں تو آپ کو کوئی کوچ بتائے گا کہ آپ اس طرح بال کو ہٹ ماریں, تو وہ ایک صحیح ہٹ مارنے کا طریقہ بتائے گا. لیکن جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان کے کوچ نے بھی ان کو سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے اس ہٹ کا جواب آگے سے ایسے دینا ہے, تو پھر آپ کو فردر بھی پتہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر جیسے اس بچے کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو میچ کھیڈن جانا ہے, تو میں سویرے 4 بجے سیدھا پہنچاں گا پھوپھو دے گھر تے اتھے سیری کراں گا. اور وہ کہتی ہے کہ میں ہن دس نہیں سکتی اپنی بہن نو, یعنی اپنی نند کو میں بتا نہیں سکتی کہ میرا بیٹا اتنا چوڑ چانن ہے کہ سویرے 4, یہی مطلب ہے نا کہ سویرے 4 بجے گھر آندا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی فیلنگز کیا ہے راتوں کو باہر رہنے سے. آپ اسے بتائیں کہ تم باہر کھیل رہے ہوتے ہو اور میرا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ خیریت سے ہو, اور تم باہر جو ہے خوشی سے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہو, اور مجھے نیند نہیں پڑ رہی ہوتی اور میں کروٹیں لے رہی ہوتی ہوں اور میں بے چین ہوتی ہوں, کبھی میں اٹھ کے کھڑکی میں سے جا کے دیکھتی ہوں کہ آیا کہ نہیں آیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ اثر کریں گی. لیکن فرض کریں کہ وہ بہت ہی چکنا گھڑا ہے, نہیں اثر کرتا اس کے اوپر, تو خالی آپ کی زندگی میں صرف ایک یہ چیز تو نہیں ہے نا, اس کو کھانا گرم کر کے دینا, روٹی موقع پہ گرم کر کے دینا, یہ کون کرتا ہے؟ اس کو کپڑے ریڈی کر کے دینا, اس کو پاکٹ منی دینا, اس کی زندگی کی انرجی کو چلانا, یہ کون کرتا ہے؟ تو جب ایسے موقع آتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کی بات نہیں مانتا, تو پھر کوئی موقع آنا چاہیے کہ جب آپ بھی بچے کی بات نہ مانیں, اس کی نیڈز کو پورا کریں, اس کی وانٹس کو پورا نہ کریں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کو کہہ دیتا ہے کڈو ساڈے پھر پیسے کڈو. یہ سعودی عرب نے بھی کہا تھا نا, جی لے لیے تھے نا, تو اس تو بعد رس کے بیٹھے رہنا, تو پھر ہن راضی روزی ہو ہی رہے نا, آخر گل تو بن ہی رہی ہے نا کچھ نہ کچھ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے کو آپ کی کوئی نیڈ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی چاہت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے, اس کو ہے. اس کی ضرورتیں ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں, اس کی جو اسپرچول نیڈز ہیں, جو اس کی روحانی ضرورتیں ہیں جو کوئی پورا نہیں کر سکتا, وہ آپ پوری کرتے ہیں. کوئی اور دنیا کا شخص وہ روحانی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا جو آپ دونوں کر سکتے ہیں. اور جو روحانی ضرورتیں آپ کی وہ پوری کرتا ہے, وہ بھی کوئی اور بچہ آپ کی ضرورت. دیکھیں میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں, ماں باپ کہتے ہیں جی بڑا تنگ کرتا ہے, جی یہ کرتا ہے, جی وہ کرتا ہے. میں کہا جی مینو دے دو, جاؤ پھر چھٹی کرو, مینو دے دو, ٹھیک. دیکھیں نا اس موقع تے کہندے ہیں ٹھیک ہو جائے گا, کہے گا کیڑے ویلے گل کیتی سی میں. بڑی دفعہ میں نے کر کے دیکھا ہے, یہ ذرا بچہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے, کہنا مینو یاد نہیں میں ایسی کوئی گل کیتی سی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روحانی ضرورتیں ہیں نا, آپ کی روحانی ضرورتیں ہیں وہ یہ بچہ پوری کر سکتا ہے, جو بچے کی روحانی ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کر سکتی ہیں, اور آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی نیڈز ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹف لو, یہ آپ اسے 2 ورڈ سمجھ رہے ہیں, یہ 2 ورڈز نہیں ہیں. جیسے جب ہم کہتے ہیں نا ایئرپورٹ, تو اس سے مراد ہوا کا نہیں کوئی تعلق ہوتا, اور نہ پورٹ کا تعلق ہوتا ہے جو کراچی میں سمندر کے کنارے ہوتی ہے. وہ ایک نیا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایئرپورٹ, کہ جہاں سے جہاز آتے جاتے ہیں. اسی طرح ٹف لو کا نہ ٹف سے کوئی مطلب ہے نہ لو سے کوئی مطلب ہے. یہ ایک تیسرا لفظ ہے جو کہ بالکل نیا لفظ ہے, جو کہ بنایا گیا ہے لفظ, کیونکہ دنیا میں کئی لفظ ضرورتاً بنائے جاتے ہیں. تو جب 1960 میں انگریز اور یورپ کے لوگ اور امریکہ کے لوگ بچوں کے ہاتھوں پریشان ہوئے اور کوئی ان کے مسئلے حل نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے آپس میں ایک یونین سی بنا لی والدین نے, اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کی. جب ڈاکٹرز ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے, سائیکالوجسٹ ان کی مدد نہیں کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک یونین سی بنا لی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیا, اس مقصد کے لیے کہ بچے راہ راست پہ آ جائیں. اور پھر انہوں نے اس کا نام, یہ طریقہ کار کا نام ٹف لو رکھ دیا. اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ٹفنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ٹف لو.
اور اس میں جو ٹف کے حوالے سے کونوٹیشنز آتی ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹف ہوں، وہ والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا لغوی معنی محبت کے اندر آپ تلاش کریں. یہ ایک پورا سسٹم ہے جو بچوں کو بہتر زندگی کی طرف گامزن کرنے کے لیے یورپ میں پچھلے کوئی 50-60 سال سے رائج ہوا اور پھر دنیا میں پھیلا. پھر ڈاکٹرز نے پکڑ لیا. 1985 میں اس کو ڈاکٹرز نے پکڑا. اس سے پہلے ڈاکٹرز نے اس جانب اتنی توجہ نہیں دی تھی اور ڈاکٹرز اپنے طریقے پہ چل رہے تھے. تو ٹف لو کے جو پرنسپلز ہیں 1985 کے بعد دنیا میں کچھ ڈاکٹرز نے اس طرف توجہ دینی شروع کی اپنے اپنے کلچر کے لحاظ سے، اور انہوں نے جو پرنسپلز کو پھر زیادہ شائن کیا. پرنسپلز وہی ہیں پر ان کو پھر شائن کیا انہوں نے. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا پڑھ لیں تو آپ کو ہر چیز کافی بامانی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایک ٹول نہیں ہوتا جو آپ استعمال کرتے ہیں. جب آپ گاڑی بھی چلاتے ہیں تو کبھی آپ چابی گھماتے ہیں، کبھی آپ ایکسیلیٹر دیتے ہیں، کبھی آپ بریک لگاتے ہیں، کبھی آپ گیئر بدلتے ہیں، کبھی آپ سڑک پہ نظر ڈالتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو کئی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں ایک ردم میں، اور وہ کام آپ نے اس طرح اولاد کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. کوئی ایک ہی ٹول تو نہیں ہے، سینکڑوں ٹولز ہیں. جب ایک ٹول استعمال کرتے ہیں اس کا کاؤنٹر آتا ہے تو آپ دوسرا ٹول استعمال کرتے ہیں، اس کا کاؤنٹر آتا ہے تو آپ تیسرا ٹول استعمال کرتے ہیں. نتیجتاً آپ اپنے بچے کو خوشحال زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کھپنا تپنا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے بچے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھا ہے کہ یہ ٹائم ہے میرے بچے کا ٹائم؟ ویسے تو آپ 24 گھنٹے بچے کے لیے سوچتے ہیں، 24 گھنٹے ہی سوچتے ہیں، سڑتے ہیں، کٹتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. لیکن جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے وہ کر کے دیکھیں. اگر سے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم آپ 2 گھنٹے کا رکھیں گے تو باقی ٹائم میں بھی آپ کو خیال آئے گا بار بار بچے کا، کیونکہ نئی نئی عادت ہے. پھر رات کو آپ سمجھا کریں کہ جتنی دیر بچے کے بارے میں سوچنا ہے نا تو آپ سیدھے لیٹ کے سوچیں، لیکن جب آپ نے سونا ہے تو کروٹ لے لیں. اچھا یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے. پہلے میں کہا کرتا تھا کہ بستر چھوڑ دیں اور ٹیرس پہ چہل قدمی کریں اور پھر تھک جائیں تو آ کے پھر سو جائیں. اب میں نے کہا کہ یہ بھی مشکل ہوتا ہے، تو آسان ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ سیدھے لیٹ کے سوچ رہے ہیں بچے کے بارے میں تو سوچتے رہیں، لیکن اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کروٹ لے لیجئے. اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی یہ ٹیوننگ ہو جائے گی کہ جو ہی آپ کروٹ لیں گے آپ کی آنکھ لگ جائے گی. مجھے رات کو کئی ٹیلی فون آتے ہیں کراچی سے، لاہور سے، ہسپتالوں سے فون آتے ہیں، اور پھر کچھ صبح کا ٹائم ہے کوئی 8 سے 8:30 کے درمیان تو وہ بھی ٹیلی فون آتے ہیں. تو ہر ٹیلی فون کے بعد میں کروٹ لے کے سوتا ہوں تو 1 منٹ کے اندر اندر میں دوبارہ سو چکا ہوتا ہوں. اگر میں ایسا نہ کروں یا ایسی ٹیوننگ نہ ہو تو پھر تو میں اپنی نیند پوری نہیں کر سکتا. تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی فکر کر رہا ہوتا ہوں. میرے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، کراچی سے فون آتا ہے، مری سے، اسلام آباد سے آتا ہے تو فکر ہوتا ہے، لیکن وہ کام کر کے تو پھر کروٹ لی تو پھر سو گئے. تو جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے وہ آپ دن میں 4 دفعہ نکال سکتے ہیں آدھے گھنٹے کا. لیکن مجھے بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ میرے جو پیشنٹس کے فیملی ممبرز ہیں وہ اپنے زندگی کو تقریباً ہولڈ پہ رکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کاروبار کو ہولڈ پہ رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں بچہ ٹھیک ہوئے گا تو پھر کاروبار کریں گے. یہ نہیں صحیح پالیسی. آپ اپنا کام کرتے کرتے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کاروبار کو ہولڈ پہ رکھ کے یہ کام کریں گے تو آپ کو فرسٹریشن بہت ہوگی. اور اگر آپ کاروبار کو چلاتے ہوئے، نیند کو چلاتے ہوئے اور ورزش کو چلاتے ہوئے اور دیگر خانگی زندگی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو آپ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، رادر آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ یہ بات درست ہے کہ مسئلہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی حتمی ذمہ داری آپ کے بچے پہ آتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائے. لیکن آپ کا کام ہے کہ اس کو بیک اپ کرنا اور بیک اپ بھی کرنا، اور آپ کا کام ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کا ساتھ دینا، قدم ملا کے قدم چلنا، اور پھر اس کو آگے بڑھنے دینا اور اپنی زندگی کو آگے
बढ़ाते रहना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे कुछ जो बहन भाई यहाँ पीछे बैठे हुए हैं वो इतने दुखी होने के आदी हो जाते हैं कि उनका मुस्कुराना भी खुद उनको बुरा लगता है। वो अपनी ज़िंदगी को होल्ड पे रख लेते हैं, बच्चे के गम में इस कदर शिद्दत से होते हैं कि उनको किसी की खुशी गमी में जाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप गौर करें तो आप अवॉइड करते होंगे कि किसी की शादी में जाएं या किसी कारोबार में या किसी और चीज़ में, और बिस्तर पे लेटे रहना, और ख़ास तौर पर अगर मियाँ बीवी दोनों हों तो वो एक दूसरे को ब्लेम भी करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, या तुम इसको संभालो, और ये तुमने किया है, ये मैंने किया है। तो ये जो ब्लेम गेम है इससे भी कोई मसला हल नहीं होता। अगर एक टेक्निक किसी वक्त काम नहीं करती, दूसरा उसका काउंटर कर देता, तो आपके पास एक और टेक्निक रेडी होनी चाहिए। और जो असर्टिवनेस की आप बात कर रहे थे, असर्टिवनेस बॉडी लैंग्वेज यूज़ करने का नाम नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करने का नाम ही नहीं है। असर्टिवनेस बात दूसरे तक पहुंचाने का नाम है जिसमें कोई धमकी छुपी हुई ना हो, और उसमें जब आप बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो आप क्लियर वर्ड्स में बात पहुंचाते हैं। फिर जो आप कहते हैं आप उस पर अमल करते हैं, जिस पे अमल नहीं करना वो बात आप नहीं कहते, और इंतज़ार की पॉलिसी पे रहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आज शामी सब कुछ ठीक हो जाए, आप इंतज़ार की पॉलिसी में रहते हैं। और ये जो इंतज़ार बड़ी बेचैन कर देने वाली चीज़ है। अगर आप इंतज़ार करना सीख लें तो इंतज़ार एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बन जाती है। अगर आप इंतज़ार करना सीख लें तो इंतज़ार एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है, बशर्ते कि आप इंतज़ार करना सीख लें, क्योंकि असल इंतज़ार वो है जिसके आखिर में आपको अपनी मंजिल या टारगेट मिलता है। और सब्र भी इसी को कहते हैं। सब्र, इंतज़ार, यानी जो लफ्ज़ इंतज़ार है अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लें सब्र के साथ, क्योंकि अरबी में लफ्ज़ सब्र का मतलब इंतज़ार है, एक ऐसा इंतज़ार जिसके एंड पे आपको आपकी मुराद मिलने वाली है। लेकिन इंतज़ार में शायद इतनी वसअत नहीं है। इंतज़ार के बारे में हमारा ख्याल होता है कि इंतज़ार के आखिर में अगर कुछ भी ना मिला तो क्या होगा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।